ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے یعنی اللہ کی وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس وسیلہ کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ وسیلہ پیر کامل ہے۔ اگر آپ پیر ڈھونڈ لیں گے، پیر پکڑ لیں گے، یہی آپ کا وسیلہ ہے۔ اور آسان کر دوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب تک پہنچنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، پیر کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پیر تک پہنچیں گے وہ آپ کو رب تک پہنچا دے گا۔ میں اپنے شیخ کے شیخ کی بات سناتا ہوں، میں اپنے پیر کے پیر کی بات سناتا ہوں۔ جب ان کا بچپن کا دور تھا، یہ پڑھنے کے لیے پاکستان پنجاب سے انڈیا گئے، بریلوی شریف امام احمد رضا صاحب کے پاس۔ جب پڑھ لیا، تعلیم حاصل کر لی، تو امام احمد رضا خان نے کہا اے ضیاء الدین، میرے پیر کے پیر کا نام ہے ضیاء الدین مدنی، فرمایا تم نے علم دین کے لیے پاکستان چھوڑا، پاکستان کا مشہور صوبہ پنجاب چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں آپ کو مدینہ لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے پنجاب چھوڑا، پاکستان چھوڑا، علم کے لیے بریلوی شریف ہند آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ شریف لے جائیں۔ اور وہ کتنا خوش نصیب مرید ہوگا جس کو پیر کہے کہ مدینہ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو مدینہ لے جائیں گے۔ اور یہی ضیاء الدین مدنی، انہوں نے ان کا ایک مرید بنا، ایک ہی طالب علم، ایسا طالب علم جب وہ بڑا ہوا اور اس نے علم دین حاصل کیا، اور پھر ایک ہی جذبہ لے کر نکلے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ میرے پیر شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ہیں۔ انہوں نے صرف پاکستان میں دین کا کام نہیں کیا، صرف انڈیا میں دین کا کام نہیں کیا، صرف مدینہ میں نہیں کیا، 200 ممالک میں صرف مبلغ بھیجے ہیں۔ پاکستان کے بندے 200 ممالک تک پہنچ چکے ہیں علم دین کو جانے کے لیے، دعوت اسلامی کے۔ اور مدنی چینل تو پوری دنیا میں چل رہے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ سارے یہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں۔ آن لائن علم دین سکھا رہے ہیں، آن لائن نیکی کی دعوت پڑھا رہے ہیں۔ ضیاء الدین مدنی نے ایک مرید اپنا تیار کیا، اور وہ ایسا کہ پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیر کامل پکڑا۔ ہمارے پیر صاحب کامیاب ہوئے تو ان کا پیر کامل ہے، اور ان کا پیر تھے وہ بہت بڑی شان والا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب تفسیر لکھتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، ہمارے ایک ہاتھوں سے نہیں لکھی جاتی، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، بہت نام سنا تھا، زیارت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، کوئی بتانے والا بتا رہا ہے، آپ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا کون تھا جو بتا رہا تھا، وہ کون تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ حضور کی ذات ہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان بے مثال ایسا ترجمہ نکالا کہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات ہی تھی جس نے مجھے پردوں کے پیچھے رہ کر مجھے یہ تفسیر بتائی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ آئیں ایک پیر اور اچھے پیر کی اور اچھے کامل مرید کی بات کرتے ہیں۔ پاک وطن کی نگری کا تاجدار بابا فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید تھا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، یہ آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ ایک مرتبہ وجد میں آ گئے، فرمایا اے نظام الدین، محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ توجہ ادھر کریں۔ فرمایا اے نظام الدین، محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ اور مرید بھی باادب تھا، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں امی سے نہ پوچھ لوں، سبحان اللہ۔ اگر وقت عنایت فرمائیں تو یہ بات یہ امی سے نہ پوچھتے ہیں، وہی بتائیں کہ محبوب بنوں یا محب بنوں۔ وہ کتنے شان والے تھے نا، انہوں نے ماں باپ کا ادب کیا، کامیاب ہوئے۔ آج جن کی مزاریں چنی جا رہی ہیں، جن کی مزاروں پر میلے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ جس ولی کی سیرت اٹھائیں اس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ جس ولی کی اٹھائیں، غوث اعظم کی اٹھائیں تو اس کے پیچھے ماں کی دعائیں۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ جس ولی کی بھی آپ سیرت اٹھائیں گے ان کے پیچھے ماں کی دعائیں، یہ ماں کی دعائیں ہیں جو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو بلا لیا ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہمارے پڑھنے کے لیے بہت خرچ کیا، جب ہم پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی بھی ہماری کرائی،
لیکن جب ہم دولت مند ہوئے، جب کمانے والے ہوئے، ہم اپنی دولت وہ ماں باپ کو نہیں دیتے. ماں باپ نے دولت خرچ کر کے ہمیں بہت اوپر پہنچا دیا اور ہم کاروبار بن گئے، کاروباری بن گئے. لیکن جب کاروبار آیا، دولت ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا. کیا وجہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کل کی ماں اور آج کی ماں میں بہت فرق ہے. کل کی ماں تھی، عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہوتی تھی، فجر ہو جاتی تھی. عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہوتی تھی تو فجر ہو جاتی، ایک سجدہ کرتی تو رات ختم ہو جاتی. حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ یا اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا. اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ زہرا کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا. اور ماں بڑی شان والی تھی تو بیٹے بھی بڑے شان والے تھے نا. جب ماں شان والی ہو تو بیٹے فرید و دین پیدا ہوتے ہیں، داتا گنج بخش پیدا ہوتے ہیں. اب ماں پیشن والی آ گئی ہے، ہاف بازو پہننے والی آ گئی ہے، بال دکھانے والی آ گئی ہے، تو بیٹے بھی ڈکیٹ پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے بھی چور پیدا ہو رہے ہیں. اور وہی بیٹے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کردار ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے بول رہے ہیں. اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اولاد کو ماں نیک عطا کرو. معاشرے کو نیک ماں دے دو، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. آج کی بیٹی کل کی ماں ہے. آج کی بیٹی کے اوپر اگر پردہ ڈالو گے، یہ کل کی ماں بنے گی اور معاشرہ بنے گا. اگر آج ہی ہم نے اسے کھلا چھوڑ دیا فیشن کے لیے تو ویسے ڈکیٹ ہی پیدا ہوں گے ان سے بچے. ہر بات آگے نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو کیا میں ماں سے نہ پوچھ لوں؟ وہی بتائیں گی کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. یاد ہے نا؟ جاگ رہے ہو؟ چنانچہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب علیہ روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف. شیخ سے اجازت لی. اب راستے میں تھے، گھر نہیں پہنچے، موڑ میں تھے گئے. ایک بابا بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کنارے، موڑ پر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا. اور آپ نے سلام کیا، سلام کر کے گزر رہے تھے تو بابا نے فرمایا اے نظام الدین، محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ فرماتے میں حیران ہوا، اس کو کس نے بتایا؟ یہ تو میرے شیخ اور میرے درمیان کا راز ہے، اس کو کس نے بتایا؟ ابھی تو میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ فرماتے ہیں میں پلٹ کر پیچھے مڑا بابے کی طرف. بابے نے کہا پہلے ماں سے پوچھ کے آؤ پھر بتاؤں گا. اگر وہ بتا دے ٹھیک، نہیں تو کل اسی وقت اسی جگہ پہ آ جانا، میں بتا دوں گا. چنانچہ آگے بڑھے. گھر جب گئے تو ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. کام وغیرہ کیا، حال رفت کرنے کے بعد ماں کے پاؤں دبا رہے تھے. فرمایا امی جان آج شیخ میرے موج میں آ گئے ہیں، میرے پیر موج میں آ گئے ہیں. فرماتے ہیں محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ اور لیکن راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو ایک بابے کو سلام کیا اور اس نے کہا کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. حالانکہ یہ بات، یہ راز میرے پیر اور میرے درمیان تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو ماں نے کہا بیٹا وہ جو بابا تھا نا وہ بڑا سانحال تھا، اسی سے پوچھو، وہی بتائے گا کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے. چنانچہ دوسرے دن ماں کی خدمت سے آپ اسی بابے کی طرف بڑھے. جب پہنچے وہاں دوسرے دن اس نے کہا تھا نا اسی وقت اسی جگہ ملوں گا اگر ماں نہ بتا دے. جب ادھر آئے تو کوئی بابا نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، وہ بابا تھا ہی نہیں. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بابا کل بیٹھا تھا، وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا وہ مر گیا، وہ مر گیا. فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا اور پوچھا اس کی قبر تو ہوگی. لوگوں نے کہا اس کی قبر کس نے بنانی تھی؟ وہ تو فقیر آدمی تھا، لاوارث تھا، کس نے بنانی تھی؟ لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا اس کو. آپ فرماتے ہیں اتنے کمال والا اور حالت یہ ہے کہ لوگوں نے کچرے پر پھینک دیا. لہذا آگے بڑھے تو دیکھا کہ واقعی کچرے پر پڑے ہوئے ہیں اور دور سے کھڑے ہو کر ابھی جا رہے تھے. فرمایا نہیں بابا، اور حالت یہ ہے، مقام کتنا اور حالت یہ ہے. وہ بابا اٹھ بیٹھا، سبحان اللہ، وہ بابا اٹھ بیٹھا. عرش فرش پہ بانگا ملیاں، مکے پہ گئے چور، بلے شاہ کا نہیں مرنا، طور پہ یا کوئی ہو. وہ بابا اٹھ بیٹھا، کہنے لگا اے نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا. محبت کا یہ حال ہوتا ہے تم محبوب بنو گے تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے. اگر محب بنے تو ایسا حال ہوگا جیسا میرا ہوا ہے. محبوب بننا تمہاری قبر پر بھی میلے ہوں گے. تمہاری قبر 24 گھنٹے تمہاری قبر پر زیارت کرنے والے ہوں گے. اسی لیے آپ کو فرماتے ہیں نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب ہے. آپ کو اپنے شیخ نے بتایا، آپ کو اپنے شیخ نے یہ لگا کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے.
اور شیخ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ کمال تھا. پورے 12 سال اپنے پیر کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کرائے. اور آپ کے پیر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بابا فرید الدین کے پورے 12 سال تہجد کی نماز کا وضو کرایا ہے. اب آخری رات ہی تو جو امتحان ہوا، پیر نے بھیجا کہ گرم، دیکھا کہ ٹھنڈا پانی تھا، فرمایا آپ نے کہا کہ یہ تو گرم پانی ہونا چاہیے پیر کے لیے. بڑے تو عورت تھی تو اس سے جو پانی مانگا، اس نے کہا آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے مجھے دے دو، آنکھیں بہت حسین ہیں. بابا فرید الدین کو عورت نے کہا اگر آنکھیں دے دو گے تو پانی دوں گی. یعنی اس کو من خراب ہو گیا، اس نے کہا تو اپنے آپ کو مجھے دے دو، پانی دے دوں گی. تو آپ نے کہا کہ چھری لے آؤ، آپ نے آنکھ نکال کے دے دی. شیخ کے لیے گرم پانی کرا کر واپس آئے. 12 سال ہو گئے اور یہ آخری رات تھی اور یہ امتحان کی رات تھی. جب آئے تو اپنے شیخ کو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو وضو کرا رہے تھے. تو آنکھوں کے اوپر امامہ شریف کی دستار تھی نا، امامہ شریف کہتے تھے تو ایک طرف دستار دے دیجیے، وہ آنکھ دے دی تھی اس کو. وضو کراتے خون کے قطرے گرے تو شیخ نے کہا کہ یہ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ فرمایا میری آنکھ خراب ہے. فقیر نے اپنے آپ کو چھپایا، کہا میری آنکھ خراب ہے. تو اللہ علیہ تو دلوں کی جانتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا ہٹاؤ کہ واقعی تمہاری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تمہاری آنکھ خراب تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے. اور آپ نے آنکھ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ آنکھ دوبارہ شامل. سبحان اللہ. یہ پیر بڑے کمال کے ہوتے ہیں، اپنے مرید کو جنت تک لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی مضبوط پیر پکڑیں، جعلی پیر نہ پکڑیں. یہ پیسے کمانے والا کاروباری پیر نہ پکڑیں. انہوں نے تو سنیت کا نام ہی خراب کیا ہوا ہے. کچھ جعلی بنے ہوئے ہیں، سنیت کا نام خراب کیا ہوا ہے. ان میں شرطیں پائی نہیں جاتی، وہ پیر بنے ہوئے ہیں اور ہمارے جعل لوگ بھی ان کے پیچھے بہت پہنچا ہوا ہے. ان کی ظہر مکہ میں ہوتی ہے، اثر مدینہ میں ہوتی ہے، داڑھی ہے نہیں. اور بہت عوام بھی نہ جاہل ہے نا، ان کو پیر بنائے ہوئے ہیں. سمجھے؟ ایسے پیروں کے پیچھے نہ جاؤ، خود بھی خراب ہو جاؤ گے، خود بھی جہنم میں جاؤ گے. وہ تو ویسے ہی ڈوب رہے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. مضبوط پیر پکڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو شریعت میں جو پیر ہے نا، جس کو شریعت میں بتایا واقعی یہ پیر ہے، ہمیں ان جیسے پیروں کا مرید بنے. اور میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں کوئی کرنے کا نہیں ہوں، یہ میرے پیر کا کمال ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں میں بیٹھا ہوں. میں کوئی اتنا فننے کا نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے پیر کا کمال ہے. بات یہ ہے کہ اگر پیر کامل ہو تو مفتی جو اس کا مرید ہو اس کو بھی کامل ہونا چاہیے. وہ بھی کامل ہوگا تو کامیاب ہوگا، کامل نہیں ہوگا تو پھر کامیاب نہیں ہوگا. شیخ کی توجہ ہٹ جائے گی. نظام الدین کامل نہیں تھے نا، تو آپ کو فرمایا محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. اور محبوب بنے کے آج تک ٹکرے جو ہے نا، کبھی بھی کوئی جس وقت تک بھی جائیں. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ؟ امیر اہل سنت سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری بابا مدنی جنرل والا حضرت مشہور ہے. کہتے ہیں دعوت اسلامی جتنے دی ہے، یہ دعوت اسلامی آپ اگر غور کریں نا، جس طرح دیکھیں ہمارے جینے کے لیے بہت ذریعہ ہے. جیسے آپ اپنے بات پوچھ لی تو ادھر آتے ہیں. جیسے مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں نا، مسجدوں میں پورے نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں بن سکتے. کیوں؟ اگر قاری صاحب نے مار دیا، ان کا باپ یہاں آ جاتی ہے، قاری صاحب بات ہے ہم نے تو کبھی بچے کو مارا ہی نہیں. یہ ہوتا ہوا نے ہمارے بچے کو مارا اور بچے کو چھڑا دیا، وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکا. اسی کے مقابلے میں میرے پیر نے فیضان مدینہ دیا. میرے پیر نے اسی کے مقابلے میں فیضان مدینہ دیا. پچھلے سال کی بات ہے کہ 6 مہینوں میں سیال کوٹ میں ایک بچے نے حفظ کیا ہے. 6 مہینوں میں. سبحان سبحان یہ ہے اللہ. دعوت اسلامی. اور جب میں کراچی گیا تو ادھر کراچی اسلامی بھائی نے لوگوں سے ملاقات ہوئی جا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر دعوت اسلامی کا بہت احسان ہے. جب ماہ رمضان آتا تھا تو ہم امام ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے تو ملتا نہیں تھا، ہمیں باہر سے دوسرے پنجاب سے منگانے پڑتے تھے. اور دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے کہ ہر مہینے ہر سال 6000 ہمیں حافظ دیتی ہیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا ہم پر احسان ہے. اور صرف ان کا مقصد ہے دین کا کام پھیلانا اور اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح. اور رہی بات یونیورسٹی کالج سکول کی، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باوجود بھی جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس میں زیادہ ادب نہیں ہوتا. علم کا مطلب ہی ادب ہے. آج دیکھا جائے نا، آج معاشرے میں دیکھا جائے وہی لوگ ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں. جتنے ایم اے ایف اے بی ہو کیا ہو نا، دیکھ لینا ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. کراچی کی بات ہے کہ ایک شخص کا ایم اے کر لی، اس نے بہت جاب لگی، 2 لاکھ روپے مہینے کی سیلری تھی.
باپ فوت ہو گیا، بوڑھی ماں تھی. اب شادی ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، اس کو باہر دو یا اولڈ ہاؤس پہنچا دو، میں نے نہیں رہنا آپ کے گھر، یہ کھانستی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے. اب بچے نے کہا کہ امی آؤ آج پکنک پر چلتے ہیں، سیر پر چلتے ہیں. اور بیٹا ماں کو لے کر گیا سمندر پر، ماں کو بٹھایا، کاغذ دیا، کہا امی جان آپ ادھر بیٹھو، میں کچھ دوستوں سے مل کر آتا ہوں، آپ ادھر بیٹھو، یہ ماحول دیکھو. بیٹا چلا گیا، زہر کے وقت سے لے گیا تھا، شام ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ امی بیٹھیے، پرانی بیٹھیے، کوئی ان کو لینے کیوں نہیں آیا، ان کا کوئی وارث نہیں ہے. بچوں نے کہا امی جان آپ کیوں بیٹھی ہو؟ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کیوں بیٹھی ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا مجھے لینے. اور مغرب ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا کوئی نہیں آیا. وہ بچہ دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جس کو یہ بڑی عورت ملے اس کو اولڈ ہاؤس پہنچا دو. یہ ہے ایم اے بی اے ایف اے کی تعلیم دینے والوں کا نتیجہ. اور دعوت اسلامی کے اس کے مقابلے میں دیا ہے جامعۃ المدینہ، 8 سال سے 6 سال. جب عالم بن کر آتا ہے نا، ایم اے اور ایف اے بی اے والوں میں فرق ہوتا ہے. وہ ایم اے والے جب بڑی ڈگری کو پہنچتا ہے تو ماں باپ ان سے بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اور جب یہ دعوت اسلامی سے عالم بن کر آتا ہے تو ماں باپ سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے. اس کا یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے مضبوط شیخ جو خود جنت کی طرف دے اور ہمیں بھی جنت کی طرف لے کر دے. اگر آپ کسی کامل پیر کے مرید نہیں ہیں تو آج کی صدی میں بھی بہت کامل پیر ہیں ہمارے پیر صاحب. ہمارے آج اس صدی میں بھی یہ بہت پہنچی ہوئی ہیں. آپ کو ان کا اغراض بتا دوں، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسے کی ہے. سبحان اللہ. کئی مرتبہ ان کے لیے مدینے سے پیغام آیا ہے کہ میرے الیاس کو بلاؤ، مدینے کیوں نہیں آتا. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں. آپ کا ایک وقت ہے سونے کا، تو اس میں منع کیا گیا تھا خادم کو، اس وقت میں کوئی بھی آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا. ایک وقت تھا. اور خادم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بات بھول گئی، نوکر صاحب کا مجھے وہ بات بھول گئی کہ اس وقت میں پیر نے منع کیا کہ نہیں آنا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو حیران رہ گیا، ان کی شانیں ہی اور تھی، کمال ہی اور تھی. سبحان اللہ. تو یہ پیر ہے، صرف ان کا مقصد کیا ہے، دین کا کام لینا. اور آج تک میرے پیر نے اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا، آج تک میرے پیر نے. اور بیٹے ان کے جوان ہو گئے ہیں، بیٹے کا بیٹا جوان ہونے والا ہے، آج تک اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ اتنے پردے سے پرہیز کرتے ہیں. اور آج کل کے کوئی جیلی پیر ہیں، وہ بیٹھتے ہی عورتوں میں. اور پیر دے وس دی گل نہیں، وہ بہو شرم والیاں سے. وہی ہے کہ لوگ جو ہے نا علم والے نہیں ہیں. مولوی یہ گل نہ کر تو یار، وہ مولوی نے آخیا ہی نہ پیر مرشد نے اتنے بلا، اسی بھی وہ بیعت ہو جائیے. کے آسان طریقہ ہے، کئی طریقہ آن لائن کراتے ہیں دعوت اسلامی میں. آپ اگر آن لائن ہونا چاہتے ہیں، جیسے ہفتے کا دن آیا، ہفتے کا دن. اور ہمارے رمضان میں تو ابھی تراویح کے بعد ہر روز روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، اور لائیو مدنی چینل پر آپ کو بیان کروائیں گے. مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ. لوگ سوال جواب پوچھتے ہیں، شرعی مسائل پوچھتے ہیں، جیسے لوگ مقتدی امام سے پوچھتے ہیں. بہت بیرون ملک سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب جواب دیتے ہیں، مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں. اور اسی میں غوث اعظم کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں. ہمارے پیر غوث اعظم کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا کہ فرشتے ہے بہت بڑا رجسٹر لے کر ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا قیامت تک آپ کے جتنے مرید آئیں گے یہ ان کے نام ہیں. غوث اعظم نے فرمایا کیا میرا کوئی مرید جہنم میں بھی ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو بھی پیر ہوگا جہنم میں نہیں ہوگا. اگر ٹائم ہو تو واقعہ سنا دوں غوث اعظم کا، اگر تھک نہ جائیں تو. نہیں ٹائم سبحان اللہ. 5 منٹ اچھا میرے غوث اعظم کی شان. سبحان اللہ. آج ہند کی بات ہے، انڈیا کی، اس کو ہند کہتے ہیں. وہاں غوث اعظم کا دیوانہ تھا، شاید میں نے 11ویں قریب سنایا ہوگا. چلو وہ غوث اعظم کا دیوانہ تھا، ہر مہینے 11ویں دیتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا 11ویں حرام ہے، 12ویں حرام ہے، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، فلاں فلاں جی. یہ ان کا اپنا میدا خراب ہے. تو وہ دیوانہ تھا غوث اعظم کی، ہر مہینے 11ویں کرتا تھا. جب وہ فوت ہوا تو لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ جنازے کا وقت ہونے والا تھا. اچانک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، فوت ہو گیا تھا، اٹھ بیٹھا. لوگ جو تھے بھاگے، لوگوں نے کہا یہ مرا ہوا اٹھ بیٹھے، بھاگے. کچھ شوق مضبوط تھے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا، اس نے کہا ڈرو نہیں، ادھر آؤ میری بات سنو. تب لوگ کہیں گئے ڈر ڈر کر. اس نے کہا واقعی میں مار چکا تھا،
میں مار چکا تھا، لیکن کیا کہ غوث اعظم آئے اور ٹھوکر لگائی مجھے، کہا قم بھی اذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم سے۔ میرا مرید ہو کر توبہ کے بغیر مرتا ہے تو سبحان اللہ، میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کے مرتا ہے، اٹھ توبہ کر پھر مر۔ سبحان اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے جو گناہ تھے ان سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کی، پھر انتقال ہو گیا۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، اور یہ ہمارے بھی غوث اعظم کی سلسلے میں بیعت کراتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں کامل کیے کا بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔